اس سنت میں بھی عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی پیاری تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے قرآن پڑھا، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک حسبک یا ابن مسعود، رک جاؤ، بس کرو، رک جاؤ۔ جب اس آیت پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، بس کرو، ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں اٹھا کر کے امام کائنات کی آنکھوں میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں اس آیت پہ رکنے کے لیے کیوں کہ عبداللہ ابن مسعود، یہاں پہ وہ آیت آئی جس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو خطاب کر کے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے صیغہ واحد کے ساتھ خطاب کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ وہ دن کیسا ہوگا جب تمام امتیوں سے ایک ایک گواہ کو لایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام امتوں کی، تمام نبیوں کی امتیں کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں پہنچایا ہمارے پاس۔ حضرت نوح نے کتنے سو سال تک اپنی امت کو دعوت کا، حضرت نوح کی امت کہے گی کہ حضرت نوح نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ سمجھایا ہی نہیں۔ ابراہیم کی امت ایسے ہی مکر جائے گی۔ اس کے بعد تمام انبیاء پہ گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی کیسے گواہی دیں گے؟ کیا اللہ کے نبی ان انبیاء کے اوقات میں موجود تھے، ان کے ادوار میں موجود تھے؟ نہیں تھے، لیکن ان تمام احوال کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا قرآن کی شکل پہ۔ فلاں نبی کو کب بھیجا، ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قوم نوح کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قوم لوط کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قوم عاد و سمود کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قوم ابراہیم کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قوم یاسین کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہے نا، سب کا سارے احوال قرآن میں موجود ہیں۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، حضرت عیسیٰ کی امت نے حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے، یہاں تک اللہ نے آپ کو ایسے ہی اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ قتل کرنے کی سازش ہو گئی، مارنے کے لیے دوڑانے لگے، لیکن یہ سارے بدماش اس دن مکر جائیں گے کہ اللہ ان نبیوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی نے کیا وعدہ لیا تھا صحابہ کرام سے؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ تم گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کی بات کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور یہاں جو موجود ہے وہ یہاں سے جو غائب ہے اس کو پہنچا دے کہ میں نے اللہ کی باتوں میں خیانت نہیں کی۔ اللہ نے جو بھی پہنچایا مجھے دیا قرآن کی شکل میں، احکام کی شکل میں، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ ساری باتیں ہم تک پہنچا دی۔ اور پھر وہ لوگ گواہی دیں گے، تمام لوگ گواہی دیں گے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا،
ہم اس نبی کی امت ہیں. ہم اس نبی کی امت ہیں. ہمیں تو پہلی فرصت میں راہ راست پہ آ جانا چاہیے. تمام برائیوں کو چھوڑ کر کے کم سے کم اپنے نبی کا نام اور ان کی عزت و شرف کو دیکھ کر کے, ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے کتنے عظیم اور عظیم المرتبت نبی کا امتی بنایا. ہم اس نبی کی امتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ, حضرت نوح کی قوم جھوٹ بول رہی ہے, حضرت نوح نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اور اسی طرح سے تمام انبیاء کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اور پھر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب یہ بات مکمل ہو جائے گی, یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم, اللہ نے کہا, اور ہم آپ کو تمام لوگوں پہ گواہ بنائیں گے. یہ اعجاز بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. میرے دوست اور بزرگوں, ایک گواہی جب ہو جائے گی, انبیاء کی گواہی ہو جائے گی, امتوں کی گواہیاں ہو جائیں گی, اس کے بعد دوسری گواہی, تیسری گواہی دوسری گواہی امت محمدیہ کے لیے جائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, چونکہ تمام نبیوں کی امتوں کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, اور ہم سب پڑھتے ہیں کہ کس نبی کے ساتھ کس کی امت نے کیا کیا. بتائیے, وہ امت ہیں ہم, وہ امت ہیں کہ تمام انبیاء کی امت پہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو گواہ بنا کے پیش کرے گا. یہ فضیلت اور یہ برتری ہماری. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس امت کو اللہ نے امت وسط بنایا, شرف اور فضل والی امت بنایا, سب سے بڑی امت بنایا, سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت بنایا, کس کی امت جائے گی سب سے پہلے جنت؟ سب سے زیادہ صفحے کس امت کی ہوں گی بتائیں؟ سب سے زیادہ صفحے کس نبی کی امتی کی ہوگی بتائیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شرف ہمیں حاصل ہے. اور جب اس امت کو کچھ غلط کرتے دیکھا جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. جب امت محمدیہ کوئی غلط کام کرتی ہے, حرام خوریوں میں ملوث ہوتی ہے, جوئے خانوں میں دیکھی جاتی ہے, سڑکوں میں دیکھی جاتی ہے, اوباش بنے میں جب یہ قوم دیکھی جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا, اور اس امت نے اپنے نبی کو کہاں لگا, اپنے نبی کی عزت کو کہاں لگے کھڑا کیا. اور یہی شان اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تمام انبیاء کی امت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنا کر کے اللہ پیش کرے. یہ دوسری بڑی گواہی ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حاضر کریں گے. آئیں, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ترتیب سے معاملات چلیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اس منظر کو ہمارے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن رہے ہیں آپ؟ آمین کی آواز آ رہی ہے؟ کچھ لوگ تو نیند میں ہیں. نہیں, یہ کوئی کہانی بیان نہیں ہو رہی ہے, یہ قرآن کے واقعات اور حقیقت واقعات بیان, یہ سب ہمارے سامنے